الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کا مطالعہ آیت 100 سے کر رہے ہیں۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ سورہ دینونت کی سورہ ہے، یعنی جزا و سزا کی سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت میں انسانوں کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے اس کی ایک تصویر اس سورہ میں دیکھی جا سکتی ہے کہ جب دنیا میں اللہ کی دینونت، اللہ کی جزا و سزا برپا ہوئی تو فیصلے کس طرح سنائے گئے۔ چنانچہ اس میں پہلی بات یہ واضح ہوئی کہ وہ لوگ جو شرک ہی کو اپنا دین بنا کر رہیں گے اور توجہ دلانے کے باوجود، تنبیہ کے باوجود، غلطی واضح ہو جانے کے باوجود اصرار کریں گے، ان کے لیے آخری سزا ہے۔ وہ دنیا میں موت کی سزا تھی، اس کو بیان کر دیا۔ دوسری چیز یہ واضح ہوئی کہ جن لوگوں نے توحید کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا لیکن کسی تعویل کی غلطی کی وجہ سے وہ شرک بھی کر بیٹھتے ہیں یا اس کی غلطی ان پر واضح نہیں ہوتی اور اس میں مبتلا رہتے ہیں، سزا تو وہ بھی پائیں گے، لیکن ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ تخفیف اور نرمی کا رویہ اختیار کریں گے۔ وہ یہاں بھی کیا، چنانچہ فرما دیا کہ ان کے لیے موت کی سزا نہیں ہے، ان کے لیے ذلت کی زندگی ہے۔ وہ ذلت کے ساتھ جئیں گے، محکومی اور غلامی کی زندگی بسر کریں گے۔ تیسرے وہ لوگ زیر بحث آ گئے جنہوں نے منافقت کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ چنانچہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ دنیا میں تو جب تک ان کا نفاق ظاہر نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان پر اس قانون کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا ظاہر کے اصول پر ہے اور خدا کی دینونت بھی اگر برپا ہو تو ظاہری کے لحاظ سے دنیا میں فیصلے ہوں گے، لیکن یہ لوگ یہ خیال نہ کریں کہ قیامت میں بھی گرفت سے بچ جائیں گے، وہاں ان کے اور منکرین کے انجام میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو یہ بات واضح کر دی۔ پھر یہ بتایا کہ وہ لوگ جن کے اندر سچا ایمان ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، ان کے ساتھ رحمت اور شفقت کا طریقہ اختیار کریں گے۔ یہاں بھی یہی ہے اور آخرت میں بھی یہی ہوگا۔ اس سے یہ بات واضح کی کہ انسان کے رویے کو بنیادی طور پر دیکھا جائے گا کہ وہ صحیح ہے، اس کے بعد وہ بہت کچھ عفو و درگزر کی اور معافی کی اللہ تعالیٰ سے توقع کر سکتا ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جن کے معاملے میں پروردگار کا فیصلہ اسی دنیا میں صادر ہو گیا کہ ان کے لیے اب جنت ہے، یعنی جنت کی بشارت ان کو دنیا ہی میں دی جا رہی ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جب یہ دینونت، جب یہ جزا و سزا سرزمین عرب میں آخری مرتبہ برپا ہوئی تو وہ کون لوگ تھے کہ جن کے لیے اللہ کی جنت کا فیصلہ ان کے علم و عمل کی بنیاد پر بالکل صراحت سے ہو گیا، یعنی معافی، سفارش، اللہ تعالیٰ کا عفو و درگزر، وہ یہاں ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ان کے علم اور عمل میں ایسی غیر معمولی ترقی اللہ نے دی، ان کو توفیق ملی، انہوں نے ایسے اقدامات کیے کہ ان کے لیے یہاں بھی جنت ہے اور آگے بھی جنت ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ اب ان کا ذکر کیا ہے، اور میں نے یہ آیت پڑھ دی تھی پچھلی نشست میں، اس کا ترجمہ بھی کر دیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس پوری سورہ سے بالکل واضح ہے کہ یہ آخری زمانے میں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے سے تھوڑی دیر پہلے، جب تبوک کا سفر پیش آیا، جب یہ آزمائش برپا ہوئی، اس وقت یہ سورہ نازل ہو رہی ہے۔ تو اس میں جب یہ بشارت دے دی گئی ہے تو اب جن کو دی گئی ہے ان کے بارے میں قیامت تک یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس میں اب کوئی دوسری رائے محض تاریخی روایات کی بنیاد پر
اور اپنے مذمومات کی بنیاد پر قائم کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، اور کوئی شخص اگر ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ کے اس فیصلے کے خلاف زبان کھولتا ہے۔ اس میں فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ مہاجرین و انصار دیکھیے دو گروہوں کو متعین کر دیا، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد آپ کی دعوت پر ہجرت کی، اور صرف یہ نہیں کہ ہجرت کی، ہجرت تو بہت بعد میں بھی لوگ کرتے رہے، وہ اس میں سبقت کرنے والے تھے، یعنی انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کی، یا آپ کے بعد جب جب دعوت دی گئی وہ ہجرت کر کے آتے چلے گئے، ان کو مہاجرین کہا، اور مزید واضح کر دیا کہ وہ سب سے پہلے سبقت کرنے والے ہیں۔ اس میں ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی ابہام باقی نہیں رہا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں یہ لوگ اتنے نمایاں، اتنے ممتاز تھے، یہ اسٹیبلشڈ ہسٹری نے متعین کر دیے ہیں۔ ہم ان کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان میں خلفائے راشدین ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی ہیں، وہ لوگ جنہوں نے انصار میں سے آگے بڑھ کر اپنے دروازے کھولے ہیں وہ ہیں۔ تاریخ میں ان کے نام بھی محفوظ ہیں، ان کی شخصیات بھی، ان کے کارنامے بھی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی یہ مہاجرین میں بھی ہے اور انصار میں بھی، دونوں گروہوں میں۔ انصار میں یعنی جنہوں نے آپ کو دعوت دی، سب سے پہلے اپنے دروازے آپ کے لیے کھولے، اپنی بستی آپ کو پیش کر دی۔ اس کے بعد جب مہاجرین آنا شروع ہوئے تو مواخات کو قبول کیا، یعنی ایک ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنا لیا، اور اس طرح ان کے لیے اس سرزمین میں رہنے بسنے کے مواقع پیدا کیے، اور پھر اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دیا، اور اس میں بھی سبقت اختیار کی، یعنی یہ صفات بیان کی ہیں۔ وہ مہاجرین ہیں، وہ انصار ہیں، اور پھر مہاجرین و انصار کے اندر بھی سبقت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ والذین اتبعوہم بإحسان، پھر ان کے پیچھے وہ لوگ آئے جنہوں نے اچھا رویہ اختیار کیا۔ اس میں بھی دیکھیے ایک واضح علامت بیان کر دی، یعنی ان کا جو رویہ رہا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے معاملات میں، آپ کو جو مختلف زندگی میں مراحل پیش آئے ان میں، جو آزمائش کے وقت آئے ان میں، تو اگر انہوں نے خوبی کا رویہ اختیار کیا ہے، یعنی ظاہر ہی میں وہ پیغمبر کا ساتھ دینے والے، مسلمانوں سے خیرخواہی کرنے والے ہیں، ان پر کوئی الزام نہیں ہے، تو یہ تعبیر اختیار کی جس طرح وہاں یہ تھی کہ وہ کہ جو سبقت کرنے والے ہیں، تو گویا بالکل متعین ہو گئے، اور یہاں پر بتا دیا کہ جنہوں نے خوبی کے ساتھ پیروی کی ہے، باطن میں جھانکنے کا کسی کو حق نہیں ہے، وہ منافقین زیر بحث آ چکے اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تو وہ سب کے سب، تو اس طرح گویا دو جماعتیں سامنے آ گئیں، ایک وہ کہ جنہوں نے سبقت کی مہاجرین و انصار سے، اور ایک وہ جنہوں نے انہیں سبقت کرنے والوں کی پیروی کی ان کے اندر سے، ہیں وہ سب مہاجرین و انصاری۔ تو فرمایا کہ مہاجرین و انصار کے ان لوگوں سے اللہ راضی ہوا۔ اب یہ بہت بڑی بشارت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی کو راضیتم مرضیہ کی بادشاہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو جو بشارت اس کو موت کے وقت ملتی ہے وہ انہی الفاظ میں ملتی ہے، راضیتم مرضیہ، اللہ تم سے راضی ہوا، تم اللہ سے راضی ہوئے۔ انہی الفاظ میں ان کو بشارت دی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، جو سب سے پہلے سبقت کرنے والے ہیں، اور وہ بھی جنہوں نے خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی ہے۔ اب ان کا صلہ بیان کیا کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ دو لفظوں میں قرآن مجید جنت کی تصویر کھینچ دیتا ہے، یعنی نیچے نہریں بہتی ہوں گی، گویا باغات ہیں، ان میں وہ سب کچھ موجود ہے
جو دنیا میں کسی بادشاہ کو بھی میسر ہونے کا تصور کیا جا سکتا ہے، پھر ہمیشہ کی زندگی ہے، خالدین فیہا ابدا، اور فرمایا یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اس سے پیچھے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام سے باخبر کیا ہے، ان کے مقابل میں اب سچے اہل ایمان کو، سابقون کو بھی بتا دیا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ یعنی اب قیامت کا انتظار ان کے لیے نہیں ہے، نتیجہ تو وہی نکلنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دنیا میں بشارت دے دی گئی۔ ہمارے ہاں عام طور پر ایک تعبیر رائج ہو گئی ہے بعض روایتوں کی بنیاد پہ، عشرہ مبشرہ، یعنی وہ جنہیں دنیا میں بشارت دی گئی۔ 10 صحابہ کے نام لیے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ان میں شامل ہیں، لیکن یہ تحدید قرآن مجید کی روشنی میں اس طرح نہیں ہے۔ قرآن مجید سب کے لیے، یہ سب کے سب جو سابقون اولون ہیں اور جنہوں نے احسان کے ساتھ، خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی ہے، سب کو جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ تو یہ بشارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کسی خبر واحد میں نہیں آئی، اس کے لیے لوگوں کو متعین کر کے ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اوصاف و صفات نے ان کو بالکل نمایاں کر دیا ہے، اور اس لحاظ سے یہ بتا دیا ہے کہ قیامت کا فیصلہ ان کے بارے میں اسی دنیا میں سنا دیا گیا۔ اس روشنی میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیوں میں یہ کہتا ہوں کہ دینونت کی سورہ ہے، یعنی جزا و سزا کی تصویر دکھا رہی ہے کہ وہاں کیا ہوگا اور کن اصولوں پر ہوگا۔ اس پر ایک مفصل حاشیہ ہے، اس میں لکھا ہے میں نے، یہ اب عام مسلمانوں اور منافقین، یعنی ایک تو عام مسلمان ہے جو ظاہر ہے کہ سابقون اولون نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی بڑی تعداد اس وقت تک ہو چکی تھی، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ تو یہ اب عام مسلمانوں اور منافقین دونوں کے سامنے نمونے اور مثال کی حیثیت سے ان لوگوں کو پیش کر دیا ہے جو پیغمبر کے ساتھیوں میں گلے سرسبد اور اصل سرمایہ تھے۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں فائز المرام ہوئے۔ یہ جو بشارت دی ہے کہ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو جو سب سے بڑی کامیابی ہے اس کی بشارت دنیا میں جن لوگوں کو دی گئی، وہ 2 4 10 نہیں تھے، وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے، اور ان کا یہاں ذکر کر کے ان کو نمونے اور مثال کے طور پر سامنے رکھ دیا۔ استاذ امام لکھتے ہیں، فرمایا کہ اس امت کا ہراول دستہ مہاجرین و انصار میں سے وہ سابقون اولون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نبی کی دعوت پر لبیک کہی۔ یعنی ان کو سابقون اولون کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ سب سے پہلے یہ دعوت پر لبیک کہہ کے ایمان لائے، جو اس وقت اسلام کی طرف بڑھے جب ایک قدم بھی اس کی طرف بڑھنا گونا گون مزاحمتوں کا مقابلہ کیے بغیر ممکن نہ تھا۔ کیسی مزاحمتیں تھیں، کس طرح کا تشدد تھا، خاص طور پر زیر دستوں کے لیے، اس کی تفصیلات اگر دیکھنا ہو تو سورہ عنکبوت میں اور بعض دوسری صورتوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ گونا گون مزاحمتوں کا مقابلہ کیے بغیر ممکن نہ تھا، اور جو اس وقت نبی کی حمایت و مدافعت کے لیے اٹھے جب اس کی حمایت و مدافعت تمام احمر و اسود سے لڑائی مول لینے کے ہم مانی، یعنی ہر سرخ و سفید کے ساتھ گویا مقابلے کے لیے کھڑے ہو جانے کے معنی تھے۔ اس وقت پیغمبر کو نہ کوئی سیاسی غلبہ حاصل تھا، نہ کوئی آثار ابھی نمودار ہوئے تھے، نہ کسی کے وہم و گمان تھا کہ ایک دن اس سرزمین کی بادشاہی ان کو مل جائے گی۔ اس وقت جنہوں نے ساتھ دیا۔ دوسرے درجے پر وہ لوگ ہیں، یہ پہلا درجہ ہے سابقون اولون۔ دوسرے درجے پر وہ لوگ ہیں جو اگرچہ اولیت و اسبقیت کا درجہ تو حاصل نہ کر سکے، یعنی یہ تو نہیں ہوا کہ وہ پہلے ہی مرحلے میں ایمان لے آئیں، تاہم انہوں نے پورے اخلاص اور پوری راست بازی سے سابقین اولین کے نقش قدم کی پیروی کی۔ یعنی وہ ایمان تو بعد میں لائے، پہلا قدم بہت مشکل ہوتا ہے، بارش کا پہلا قطرہ وہ آسانی سے زمین تک نہیں پہنچتا، تو یہ تو بڑا مشکل کام تھا، اور اس میں تھوڑے لوگوں کو سعادت حاصل ہوئی، لیکن ایک بڑی تعداد نے اس کے بعد اخلاص کے ساتھ پیروی کی۔ تو یہ چونکہ بتا دیا اوپر کہ ان کے لیے بھی یہ بشارت ہے۔ اس پیروی میں انہوں نے کسی نمائش، کسی مصلحت، کسی غرض
یا کسی نوع کے تذبذب اور نفاق کو دخیل نہیں ہونے دیا۔ ان کا جو مجموعی رویہ رہا وہ اطاعت کا، اتباع کا، پیغمبر کی بات ماننے کا، اس کے احکام کی پیروی کرنے کا رہا، اور انہوں نے مخلصانہ طریقے پر پیغمبر کا ساتھ بھی لیا اور دین کے احکام پر بھی اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق، وہ ظاہرہ ہر شخص کی یکساں نہیں ہوتی، اس پر عمل بھی کیا۔ ایک مرتبہ بڑھ کر انہوں نے پیچھے مڑنے کا نام نہیں لیا۔ جن سے کٹنا تھا ان کو کاٹا، تو اس طرح کے کوئی تسمہ لگا نہیں رہنے دیا۔ یعنی ظاہر ہے کہ اس وقت ایک بڑی آزمائش تھی، لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، لوگوں کو اپنے اعزاء اقربا چھوڑنے پڑے، بعض لوگوں کو اپنے بچوں سے الگ ہونا پڑا، بعض بچوں کو اپنے ماں باپ سے الگ ہونا پڑا، یہاں تک کہ بیوی اور شوہر کے مابین بھی یہ صورت پیدا ہو گئی کہ بیوی ایمان لا کے حبشہ میں جا رہی ہے اور واپس آ رہی ہے، اور شوہر اول تو ایمان کی سعادت سے محروم رہا، اگر لایا تو کوئی اور دین اختیار کر لیا۔ تو یہ صورتحال پیش آئی۔ جن سے کٹنا تھا ان کو کاٹا، تو اس طرح کے کوئی تسمہ لگا نہیں رہنے دیا، اور جن سے جڑے تو اس طرح نہیں کہ منہ پھیر کر ادھر کو بڑھا کے ہاتھ، یعنی پوری یکسوئی کے ساتھ۔ اسی کو قرآن مجید لفظ حنیف سے ادا کرتا ہے، بلکہ اس طرح جڑے کہ تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری، گویا ایک جان ہو گئے۔ پیغمبر کے ساتھی، جس کو دوسری جگہ سورہ فتح میں اس طرح بیان کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی اس کے مصداق بن گئے۔ آگے بڑی دل نواز تمثیل ہے، سیدنا مسیح کی تمثیلات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ کس طرح وہ ایک کھیتی کی طرح کونپلوں کی صورت میں نکلے اور کیسے لہلہاتا باغ بن گئے۔ اسی خلوص و صداقت اور ظاہر و باطن کی اسی کامل ہم آہنگی اور ہم رنگی کو، یعنی یہاں فرمایا نا کہ انہوں نے پیروی کی بے احسان، تو اس کو واضح کیا ہے کہ اسی خلوص و صداقت اور ظاہر و باطن کی اسی کامل ہم آہنگی، گویا احسان کیا ہے؟ خلوص، صداقت۔ جو کچھ آپ کر رہے ہیں باطن بھی وہی ہے، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں آپ مانتے بھی اسی کو ہیں، اور اس میں کسی جگہ کوئی دراڑ نہیں ہے، ہر چیز ہم آہنگ ہے۔ غلطیاں کوتاہیاں وہ آگے زیر بحث آ رہی ہیں۔ اسی خلوص و صداقت اور ظاہر و باطن کی اسی کامل ہم آہنگی اور ہم رنگی کو یہاں احسان کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ یعنی احسان کیا ہے؟ اللہ کے دین پر خلوص اور صداقت کے ساتھ عمل کرنا، اس کو احسان کہتے ہیں۔ باقی اس کی جو صوفیانہ تشریحات کی گئی ہیں وہ بالکل بے معنی ہے۔ قرآن مجید اس کو اس مفہوم میں استعمال کرتا ہے۔ احسان کے معنی ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ کسی کام کو کمال حسن و خوبی سے انجام دینے کی، یعنی احسان کا مطلب یہ ہے قرآن کی تعبیر کے مطابق کہ کام انجام دیا تو چھدا اتارنے کے لیے نہیں ہے، دل کی پوری آمادگی کے ساتھ انجام دیا ہے، صداقت کے ساتھ انجام دیا ہے۔ کم رہے زیادہ رہے، اپنی استعداد کے مطابق بہت آگے بڑھ گئے، پیچھے رہ گئے، وہ الگ بات ہے، لیکن خلوص اور صداقت میں کوئی شائبہ نہیں تھا۔ فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ ان سے اس لیے راضی ہوا کہ وہ اپنے بندوں سے حق کی راہ میں جو صبر و ثبات، جو عزیمت و استقامت، جو جانبازی و سرفروشی چاہتا ہے، اس کا انہوں نے حق ادا کر دیا۔ یعنی ایمان لانے میں بھی، ہجرت کرنے میں بھی، اس کے بعد مدینہ میں آ کر جو کچھ حالات پیش آئے، پہلے بدر، پھر احد، پھر احزاب، ان سب موقعوں پر، اور اسرت کی وہ زندگی جس سے مہاجرین کو کوئی 6 7 سال 8 سال تک سابقہ رہا، اس میں بھی صبر کے ساتھ جمے رہے، اس کا انہوں نے حق ادا کر دیا۔ اور انہوں نے اللہ اور رسول سے جو عہد باندھا، زندگی کے تمام نشیب و فراز میں تمام مزاحمتوں اور مخالفتوں کے علی الرغم پوری خوبی سے اس کو نبھایا۔ یہ گویا تفسیر ہے اس کی کہ انہوں نے احسان کے ساتھ پیغمبر کے ساتھیوں کی پیروی کی۔
ان کے رب نے ان کو جو قوتیں اور صلاحیتیں عطا فرمائیں ان کو انہوں نے درجہ کمال تک پروان چڑھایا اور ان کو اپنے رب ہی کی رضا طلبی میں صرف کیا۔ گویا تمام توجہات کا مرکز اللہ اور اللہ کے رسول بن گئے، انہی کا ساتھ دینے کو انہوں نے اپنا آدرش اور نصب العین قرار دیا اور سب چیزوں کو چھوڑ کر اپنی صلاحیتیں اس وقت اللہ کے پیغمبر کی تائید اور مدد میں وقف کر دیں۔ شیطان کو ان میں ساجی بننے کا اپنے امکان کی حد تک کوئی موقع نہیں دیا۔ اللہ سے ان کے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کو ہر رنگ میں انہوں نے اس کے عدل، اس کی حکمت اور اس کی رحمت پر معمول کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی تو اس سارے 7-8 سال کے عرصے میں مختلف آزمائشیں پے در پے نازل کر رہا تھا، بلکہ اس کو بطور اصول بیان کیا ہے سورہ بقرہ میں کہ طے کر دیا تھا ہم نے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ صحابہ کرام کے لیے اللہ کا خصوصی قانون بیان ہوا ہے کہ طے کر دیا تھا کہ لازماً اس نوعیت کی آزمائشیں پیش آئیں گی، اس لیے کہ جو صلہ ملنے والا ہے، جو سرفرازی دنیا اور آخرت میں ملنے والی ہے، وہ مفت نہیں ملتی، وہ ان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ملے گی۔ اللہ سے ان کے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کو ہر رنگ میں انہوں نے اس کے عدل، اس کی حکمت اور اس کی رحمت پر معمول کیا۔ یعنی بدر میں شہادت بھی پیش آ گئی، احد میں ایک بڑی آزمائش سے بھی دوچار ہونا پڑا، احزاب میں کلیجے منہ کو آ گئے، لیکن وہ کبھی شاکی نہیں ہوئے، کبھی شکوہ شکایت گلہ نہیں ان کی زبان پر آیا۔ انہوں نے اللہ کے ہر فیصلے کو اس کے عدل پر، اس کی حکمت اور اس کی رحمت پر محمول کیا۔ ان کو اگر کوئی افتاد پیش آئی تو اس کو انہوں نے اپنی کسی خامی کا علاج سمجھا، جیسے کہ احد کے موقع پر جو افتاد پیش آئی تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑا مفصل تبصرہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ کیا غلطیاں ہوئی تھیں اور وہ غلطیاں کس طرح اس افتاد کا باعث بنیں۔ تو انہوں نے اس کو اسی طرح قبول کیا، اس پر یہ نہیں خیال کیا کہ ہم تو ہجرت کر کے آئے اور ایمان لائے اور جنگوں میں اترے اور یہ دیکھیے معمولی سی غلطی ہوئی اور سزا دے دی۔ نہیں، یہی سمجھا انہوں نے کہ یہ ہماری خامیوں کا علاج ہے۔ کوئی مشکل پیش آئی تو اس کو صبر و عزیمت کا امتحان جانا، سکھ ملا تو دل و جان سے اس کے شکر گزار ہوئے، دکھ ملا تو صابر و مطمئن رہے، کسی حال میں بھی اپنی امید کے چراغ کو انہوں نے گل نہیں ہونے دیا۔ اللہ سے امید، اللہ سے توقع، کبھی نومیدی ان کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ طوفان اٹھے، بجلیاں چمکیں، بلکہ کبھی کبھی برق خرمن سوز سارے خرمن کو جلا کر خاکستر بھی کر گئی، لیکن ان کے نفس مطمئنہ کو کوئی چیز بھی ہلا نہ سکی۔ یہ 8-10 سال کا عرصہ ہے جس میں ہر آزمائش میں وہ پورے اترے۔ وہ بدستور راضیتم مرضیہ کی چٹان پر جمع رہا اور بالآخر اس نے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کی ابدی بشارت حاصل کی۔ یہ وہ بشارت ہے جو ہر بندہ مومن کو ملتی ہے اگر وہ اسی طرح کامیاب ہو کر دنیا سے رخصت ہو کہ اللہ اس سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوا۔ یہاں اس کو ان لفظوں میں بیان کیا ہے، جہاں سے یہ حوالہ نقل کیا ہے وہاں الفاظ ہے راضیتم مرضیہ، اس کے بھی یہی معنی ہے۔ اور اس کے بعد یہاں فرمایا ہے کہ ان کے لیے وہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہاں فرمایا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اب جاؤ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ قرآن مجید نے نمونہ بھی رکھ دیا، مثال بھی دے دی، اس وقت جو لوگ ہیں ان کو بتا دیا کہ اصل میں تمہیں کیا کرنا تھا اور کون لوگ تھے کہ جو اس بازی میں آخری درجے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس جماعت کے بارے میں قیامت تک یہ شہادت بھی اپنی کتاب میں ثبت کر دی کہ یہ اللہ کی منتخب جماعت تھی، یہ اپنی مجموعی حیثیت میں بھی خیر امت تھے، اور ان کے اندر یہ جو طائفہ تھا مہاجرین و انصار کا اور سابقون کا، اور وہ جنہوں نے اچھے رویے کے ساتھ پیروی کی،
یہ تو راضیت مرضیہ کی بادشاہی کو پہنچ گئے، لہٰذا ان کے معاملے میں اب ہر شخص کو سر جھکا کر ہی ان کی عزت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اب نمونہ سامنے رکھ دیا، بشارت بھی دے دی اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کے لیے دنیا ہی میں فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ یہ جو عام طور پر بحث لوگ اٹھاتے ہیں تو اس روشنی میں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب پیغمبر کی طرف سے دینونت برپا ہوتی ہے تو دنیا ہی میں فیصلے سنائے جاتے ہیں، اور یہ وہ فیصلے سنائے جا رہے ہیں، اور ان میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ پیچھے جن لوگوں کے فیصلے سنائے ہیں کہ ان کو موت کی سزا ہوگی یا ان پر محرومی اور غلامی مسلط ہوگی، ان کے لیے بھی بتا دیا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کیا ہے، ان کا بھی بتا دیا۔ تمہارے ارد گرد جو بدوی رہتے ہیں، یعنی دیہاتی لوگ، مدینے کے ارد گرد، یثرب کے ارد گرد، تمہارے ارد گرد جو بدوی رہتے ہیں ان میں بھی بہت سے منافق ہیں، ومن اہل المدینہ، اور مدینے والوں میں بھی۔ یعنی یہ بتایا کہ ایک طرف ذرا کمزور قسم کے سادہ مسلمان ہیں، وہ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، یعنی شہر میں بھی ہیں اور دیہات میں بھی ہیں۔ ان کے اندر وہ لوگ ہیں جن کا ابھی ذکر ہوا، سابقون اولون، وہ اس جماعت کے سرخیل ہیں، لیکن منافق دونوں جگہ موجود ہیں۔ تمہارے ارد گرد جو بدوی رہتے ہیں ان میں بھی بہت سے منافق ہیں اور مدینے والوں میں بھی۔ مردو علی النفاق، نفاق ایک ایسی چیز ہے، یعنی آدمی ظاہر میں مسلمان بنا ہوا ہے، ظاہر میں مطیع و فرما بردار بنا ہوا ہے، لیکن اصل میں منافق ہے۔ تو یہ دوہرا رول نبھانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، تو قرآن نے اس پر ان کو داد دی ہے۔ فرمایا مردو علی النفاق، وہ اپنے نفاق میں طاق ہو چکے ہیں، یعنی وہ یہ جانتے ہیں کہ پردہ کیسے ڈال کے رکھنا ہے، فریب کس طرح دینا ہے، مسلمانوں کو بھی اور پیغمبر کو بھی فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں ماہر ہو چکے ہوئے ہیں، جانتے ہیں۔ فرمایا کہ لا تعلمہم، تم ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں، یعنی وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ مسلمانوں کو بھی تنبیہ ہے کہ ان کے معاملے میں ہوشیار رہو، اور منافقین کو بھی، یعنی مسلمانوں کو یہ کیوں بتایا کہ تمہارے گرد و نواح میں، تمہارے بدوی لوگوں میں، تمہارے شہری لوگوں میں دونوں جگہ بہت سے منافق ہیں، تاکہ مسلمان ہوشیار رہیں۔ یہ مسلمانوں کو بھی تنبیہ ہے کہ ان کے معاملے میں ہوشیار رہو۔ کیوں ہوشیار رہو؟ اس لیے کہ یہ سازشیں کرتے تھے، یہ مسلمانوں کو بد دل کرتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ جو رویہ انہوں نے اختیار کیا دوسرے بھی وہی اختیار کریں، اور یہ ان کی حوصلہ شکنی کا باعث بنتے تھے۔ اس کی پیچھے پوری تصویر قرآن نے بیان کی ہے کہ کس طرح سے غریب لوگوں پر طنز و تاریض کرتے، ان کے انفاق پر پھپتیاں چست کرتے۔ یہ مسلمانوں کو بھی تنبیہ ہے کہ ان کے معاملے میں ہوشیار رہو، اور منافقین کو بھی، ان کو بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دوسرے تمہیں پہچاننے میں دھوکہ کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کیسے بغل بنائے ہوئے ہو، یعنی تم ہو بہت طاق، ماہر ہو چکے ہو، دھوکہ خوب دیتے ہو، لیکن انسانوں کو دو گے نا، اللہ کے سامنے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ میں عرض کر چکا کہ دینونت کی سورہ ہے، تو دیکھیے کیا فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جو اس طریقے سے چھپے ہوئے ہیں، سنعذبہم مرتین، انہیں عنقریب ہم 2 مرتبہ سزا دیں گے۔ یعنی ان کا معاملہ جو ہے یہ اگرچہ معلق ہے لیکن ملنی ہے سزا، ان کو 2 مرتبہ سزا دیں گے، یعنی ایک مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھوں اور دوسری مرتبہ عالم برزخ میں جب دنیا سے رخصت ہوں گے۔ چنانچہ جیسے جیسے ان لوگوں کا بغل ختم ہوتا چلا گیا تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی معاملے ہوئے جس کو قرآن نے بیان کر دیا کہ سختی برتی جائے۔ بعض لوگ رہ گئے لیکن بہرحال جو نمایاں ہو گئے، جس کو ہمارے مفسرین اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ظاہرہ نفاقہم، ثابت ہو گیا، ان کے ساتھ معاملہ بھی ہوا۔ سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ ایک عذاب عظیم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے۔
یعنی یہاں پر بھی سزا، موت کے بعد بھی سزا، یہ 2 مرتبہ، اور اس کے بعد قیامت کی طرف ان کو ہانک دیا جائے گا۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ ایک عذاب عظیم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے۔ تو یہ ان کا انجام بیان ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب کلام آگے بڑھے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ تو ہوئے منافقین، منکرین، وہ لوگ کہ جو توحید کو مانتے تھے لیکن تاویل کی خرابی میں مبتلا ہوئے، پیغمبر کا انکار کر دیا اہل کتاب میں سے۔ ان سب کے بعد اب وہ جو عام مسلمان جن سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اس موقع پر بھی ہوئیں، ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو یہ اب آگے زیر بحث آئے گا۔ اب ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ حین یرید ان یخلق الخلق یبعث ملکا فیدخل الرحم فیقول اے ربی ماذا، فیقول غلام او جاریہ او ما شاء اللہ ان یخلق فی الرحم فیقول اے ربی شقی او سعید، فیقول شقی او سعید، فیقول اے ربی ما رزقہ، فیقول قضا و قضا، فیقول اے ربی ما اجلہ، فیقول قضا و قضا، قال فیقول یا ربی ما خلقہ، قال فما شیء الا یخلق ماءہ فی الرحم۔ یہ بڑی اہم روایت ہے۔ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو بات بیان کی گئی ہے، یقین کے ساتھ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اسے راوی نے پورا بیان کر دیا ہے یا اس کا پورا سیاق سباق سامنے آ گیا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس روایت کو مشکل الآثار سے لیا گیا ہے، طحاوی کی مشکل الآثار سے، اور رقم ہے 3278۔ ام المومنین سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی کی تخلیق کا ارادہ کرتا ہے تو ایک فرشتہ بھیجتا ہے۔ آگے کی بات سے واضح ہے کہ یہ وہ تخلیق ہے کہ جو پے در پے ہوتی جا رہی ہے، یعنی ایک تخلیق تو وہ ہے کہ جو انواع کی تخلیق ہوئی ہے، اس کو قرآن نے الگ بیان کیا ہے کہ انسان کی تخلیق کن مراحل سے گزر کر ہوئی، یا اسی طرح باقی مخلوقات ہیں۔ لیکن اب یعنی اس دوسرے مرحلے میں ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کی تخلیق کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ جب کسی کی تخلیق کا ارادہ کرتا ہے تو ایک فرشتہ بھیجتا ہے۔ آگے بھی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا جو نظم قائم ہے، اس کا ایک حصہ وہ ہے جو ان قوانین پر مبنی ہے جن کو ہم عالم طبعی کے قوانین سمجھتے اور کہتے ہیں۔ وہ قوانین ہیں جن کو سائنس نے دریافت کیا ہے، آگے بھی کرے گی، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حیرت انگیز قوانین ہیں۔ ان کے تحت بہت سے معاملات خودکار طریقے سے ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ اللہ کے قوانین ہیں۔ لیکن یہ قوانین کیا ایک مرتبہ ایک راستے پر ڈال کر چھوڑ دیے گئے ہیں؟ قرآن سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، اور یہ حدیث بھی یہ بتاتی ہے کہ ان پر فرشتے نگران ہیں۔ یعنی وہ قوانین اگرچہ قوانین ہی کے طریقے پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو نگرانی کے بغیر چھوڑ دیا گیا ہے، ان پر فرشتے نگران ہیں۔ اسی طرح جیسے ہمارے اعمال پر نگران ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایات کی روشنی میں بہت سے تصرفات وہ بھی کرتے ہیں۔ اس کی ایک بہت اچھی تصویر ہمارے سامنے واقعہ خضر میں آتی ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تخلیق کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ بھیجتا ہے۔ اس جملے نے یہ بات بھی بتا دی کہ اگرچہ ایک قانون ہے جو چل رہا ہے، لیکن اس قانون کو ہر لحظے اس کی ضرورت ہے کہ ارادہ الہی کی تائید اسے حاصل ہو۔
وہ کیسے ہوتا ہے ارادہ؟ ظاہر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے معاملات کو گرفت میں نہیں لے سکتے، لیکن وہ ارادہ ہے کہ جو ان قوانین کو رواں رکھتا ہے وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اور ان کی نگرانی کے لیے فرشتہ، فرمایا وہ فرشتہ رحم میں داخل ہوتا، یعنی جہاں بچے کی پیدائش شروع ہوتی ہے اس میں داخل ہوتا اور کہتا ہے کہ پروردگار یہ کیا ہے، یعنی اب وہ اللہ کے علم کے بارے میں سوالات کرتا ہے کہ آپ اب یہ بتائیے کہ مجھے ذمہ داری دی گئی ہے تو کس کی ذمہ داری دی گئی ہے، کیا پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا ہے؟ اللہ بتاتا ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، یا پھر جو کچھ اللہ رحم میں تخلیق کرنا چاہتا ہے، یعنی اس فرشتے کو بھی براہ راست علم نہیں ہوتا، اور نہ وہ کوئی سائنسدان ہوتا ہے کہ وہ مطالعہ کر کے جاننے کی صحیح کرے، وہ اللہ سے پوچھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بتا دیتے ہیں۔ اس سے یہ آپ سے آپ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی ابتدا یہاں سے نہیں ہو رہی، وہ تو موجود ہے، فرشتے کے علم میں یہ چیز کب آتی ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لڑکا ہوگا یا لڑکی، یا پھر جو کچھ اللہ رحم میں تخلیق کرنا چاہتا ہے۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے پروردگار یہ بدبخت ہوگا یا خوشبخت، یعنی یہ نیکی کی راہ اختیار کرے گا، سعادت کی راہ اختیار کرے گا، اس لیے کہ تو نے ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، تو ارادے اور اختیار کا ظہور ہونا ہے، اور دونوں ہی صورتوں میں ہو سکتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس پر بھی اللہ بتا دیتا ہے کہ وہ کیا ہوگا، یعنی اپنے علم کی روشنی میں فرشتے کو جو نگران مقرر کیا گیا ہے اسے بتا دیا جاتا ہے کہ تمہیں اگر اس جہاز کو اڑا کر لے جانا ہے تو موسم یہ ہو سکتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی اسے بتا دیا جاتا ہے۔ اس پر بھی اللہ بتا دیتا ہے کہ وہ کیا ہوگا، بدبخت یا خوشبخت۔ ظاہر ہے کہ اسی کے لحاظ سے پھر فرشتہ بھی اس کے اعمال لکھنے اور جو اللہ کے دوسرے قوانین ہیں ہدایت کے، گمراہی کے، ان کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ معلوم ہو جاتا ہے کہ اب اس نے کس راستے پر چلنا ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے پروردگار اس کا رزق کیا ہوگا، یعنی دنیا میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو معاشی لحاظ سے کیا ملے گا۔ عربی زبان میں رزق کا لفظ بہت وسیع المعنی ہے، صلاحیتیں کیا ملیں گی، کیا کام کرے گا، کیا عنایتیں ہوں گی آپ کی اس کے اوپر، تو گویا ایک طرف تھا اس کے اخلاقی وجود کا نتیجہ کیا نکلے گا، دوسری جانب یہ کہ اس کا عقلی وجود ہے، اس کا جمالیاتی وجود ہے، اسی طریقے سے وہ بہت سی صلاحیتیں لے کے آتا ہے، تو ان کے بارے میں وہ پوچھتا ہے۔ اللہ وہ بھی بتا دیتا ہے کہ اتنا اور اتنا، یعنی ہر چیز کے بارے میں جو اللہ کا علم ہے وہ فرشتے تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر پوچھتا ہے پروردگار اس کی موت کا وقت کیا ہے، اللہ اس کا بھی جواب دے دیتا ہے کہ فلاں اور فلاں۔ اس کے بعد فرشتہ پوچھتا ہے کہ پروردگار اس کی فطرت کیا ہوگی، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک فطرت دی ہے جس پر گویا مبنی ہے، اس کے اندر بھی ایک نوعیت کا تنوع ہے، اس کے مبادی یکساں ہیں لیکن اس میں بھی تنوع ہے، تو یہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوگی۔ اس کے جواب میں اللہ فرماتا ہے وہی جو اس کے ساتھ رحم میں بنا دی جائے گی، یعنی فطرت کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ لے کر دنیا میں جائے گا۔ فطرت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بعد میں یہ اپنی صحیح سے حاصل کر لے گا، صحیح سے جدوجہد سے کیا ہونا ہے، یعنی اس کو دنیا کے اندر جو صلاحیتیں دی گئی ہیں اس کے نتائج دیکھنے ہیں، اس کو جو اخلاقی وجود دیا گیا ہے اس کو اس نے آزمائش سے گزارنا ہے اور اس کا نتیجہ نکلنا ہے، تو صحیح اور جہد کا میدان فطرت نہیں ہے، وہ تو جو بنا دی جائے گی اس کے ساتھ یہ ابتدا کرے گا۔ تو نیچے سے اوپر کی طرف دیکھیے تو یہ بتا دیا گیا کہ ایک انسان کی فطرت ہے، پھر اس کے لیے کیا مواقع اور کیا صلاحیتیں ہیں اور کتنی مہلت اس کو ملنی ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا دیتے ہیں پہلے مرحلے میں، اور اس ساری زندگی کا نتیجہ خوشبختی اور بدبختی میں سے کس میں نکلنا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ یہ سب اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ علم الہی کا بیان ہے، اس کو لوگ غلطی سے تقدیر کے لفظ سے تعبیر کرتے اور پھر بڑی فلسفیانہ بحثیں چھیڑ دیتے ہیں۔ یہ علم الہی کا بیان ہے، اس میں جو چیزیں مذکور ہیں وہ سب اسی قانون کے مطابق ظاہر ہوتی ہیں جو دنیا میں انسان کے ابتلا کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ کا جو قانون ہے وہ قانون کیا ہے کہ عقل دی گئی ہے، ارادہ دیا گیا ہے،
اب گویا مجھے امتحان میں ڈال کر یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی تم نے حاصل کرنا ہے وہ تمہاری اپنی صحیح میں کتنا ملنا ہے اس کا میدان یہ ہے، اس کو حاصل کرو۔ چنانچہ خوشبختی اور بدبختی، رزق، موت اور فطرت میں سے جو چیز بھی اس قانون کی روح سے انسان کے اختیار میں دی گئی ہے اس کا ظہور اسی وقت ہوتا ہے جب انسان اپنا یہ اختیار استعمال کرتا ہے۔ یعنی یہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بتا دیں تو اب انسان اپنے ارادہ و اختیار کو استعمال کرے نہ کریں یہ ظاہر ہو جائیں گی، نہیں، ان کے ظہور کے لیے یہ طے کر دیا گیا ہے کہ جہاں جہاں ارادے اور اختیار کو سامنے آنا ہے وہ آئے گا، اس کے بعد یہ ظہور پذیر ہوں گی۔ یعنی اگر تم اٹھو گے، اٹھ کر تیاری کرو گے، جا کے کوئی مزدوری کرو گے یا کھیت میں ہل چلاؤ گے تو نتیجہ تو اللہ کو معلوم ہے کیا نکلے گا، لیکن وہ نکلے گا اسی وقت جب تم اپنے ارادے اور اختیار کو استعمال کرو گے۔ یہی اختیار اس کا اصلی امتیاز ہے، یعنی انسان کا، یہ اس کے پروردگار نے اسے دیا ہے۔ یعنی وہ پروردگار جس نے اپنا یہ علم بتایا ہے اسی نے بتایا ہے کہ میں نے یہ اختیار دیا ہے تمہیں، اور دنیا اور آخرت دونوں میں وہ اسی اختیار کی بنیاد پر مسئول ٹھہرایا جاتا ہے، جواب دہی اس کی بنیاد پر ہے۔ تو یہ چند حقائق تھے جو اس روایت کی روشنی میں واضح کرنا پیش نظر تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوال ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ غام سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ ہفتے ہم نے ایک موضوع پر آپ سے تبادلہ خیال کیا تھا، انسانی جسم میں سور کے دل کی پیوند کاری کی گئی ہے۔ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے، وہ کیا پس منظر ہے دینی ہدایات کا، جس کی روشنی میں اگر ہم ان جدید مسائل پر غور کریں تو کیا آراء سامنے آتی ہیں؟ اسی موضوع کو میں آگے بڑھاؤں گا اور کچھ ضمنی پہلو ہیں، اشکالات ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا، یہ جو مارکہ ہے اتنا بڑا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا آج سے کچھ سال پہلے تک کہ انسان جس کی جان کی حرمت، جس کی قدر و قیمت، جس کی منزلت اور جس کی بقا خود دین کا منشا بھی ہے، اور انسانی عقل بھی یہ کہتی ہے کہ انسانی زندگی ہی سب سے زیادہ محترم ہے، اس کو بچانا، اس کی بقا کی ضامن ہونا، تو اس کے لیے یہ جو محنت کی گئی ہے، ایک اتنی کاوش اور کئی سال کا سفر ہے، جس کے بعد یہ نتیجہ سامنے آیا کہ انسانی جان کو بچانے کے لیے اس کے سینے میں ایک جانور کا دل لگا کر بھی اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پوری کوشش کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انسان یہاں پہنچ گیا، اور بالعموم لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہبی لوگ یہ جو نئی ایجادات ہوتی ہیں ان کی تعریف اور تحسین کرنے کے بجائے فوراً حلال حرام پہ بات شروع کر دیتے ہیں۔ اعضاء کی پیوند کاری کے اس پورے مسئلے میں جو جدید سائنسی ترقی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ نہایت قابل تحسین ہے۔ پوری میڈیکل سائنس ایک معجزے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر آپ دنیا کی تاریخ کو پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ امراض کس طرح تھے، ان کے اثرات کیا ہوتے تھے۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی زخم آ گیا ہے، کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو کن مراحل سے اسے گزرنا پڑتا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ انگلستان میں میڈیکل ہسٹری کا میوزیم دیکھا، اس میں بتایا گیا ہے کہ آپریشن کرتے وقت کیا صورتحال پیش آ جاتی تھی۔ اسی طرح ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، ہمارے بہت جلیل القدر لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ جنگ میں زخمی ہو گئے، کسی نے ان پر حملہ کر دیا اور کس طریقے سے ان کا خون بہتا رہا، کس اذیت سے وہ گزرے، یہاں تک کہ رخصت ہو گئے۔ تو آپ اگر دیکھیں تو ایک ایک کر کے اس معاملے میں ایسی کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں کہ انسان اس پر فخر کر سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ سائنس کے کمالات کو دیکھیں تو ایک تو وہ چیزیں ہیں نا کہ جس میں علو ہے، مرتبت ہے، آپ مریخ پر جا رہے ہیں، چاند پر کمنڈ ڈال رہے ہیں، سب سے بڑھ کر جو انسانیت کی خدمت ہوئی ہے وہ تو اسی دائرے میں ہوئی اور بڑی غیر معمولی ہے۔ تو جن صاحب نے یا جن اصحاب نے یا جن لوگوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، میرا خیال ہے کہ ان کی ہر لحاظ سے کھلے دل کے ساتھ تحسین کرنی چاہیے۔ جب آپ طبی تحقیقات کرتے ہیں یا سائنسی تحقیقات کرتے ہیں تو ان کو آپ کسی مذہبی جذبے کے ساتھ نہ کریں۔ مذہبی جذبے سے مراد کہ مذہبی احکام کو سامنے رکھ کے، یہ اپنی ذات میں ایک بہت بڑی خدمت، اور اس خدمت کا بھی اللہ کے ہاں اگر فی الواقع انسان اللہ کو ماننے والا ہے تو اس کو اجر ملے گا، اور دنیا میں بھی وہ انسانوں کی خدمت کرتا ہے۔ اور اسی خدمت کے مظاہر آپ ہسپتالوں میں دیکھتے ہیں
کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اس وقت ہم بڑے سے بڑے آپریشن کے لیے اس اطمینان کے ساتھ جا کر لیٹ جاتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سوئی کے چبھنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی معمولی بات ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں تو آپ گنواتے چلے جائیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ وہاں گنوانے کی ضرورت ہے، یہاں کوئی ماضی کا واقعہ بیان کریں۔ ہر آدمی روزمرہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، بیماریوں کو کیسے دیکھا جا رہا ہے، علاج کیسے کیے جا رہے ہیں، انسانوں کی کیا خدمت کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے میں تو اس کو نہایت تحسین کی نظر سے دیکھتا ہوں، اور میرے لیے یہ چیز بھی بڑی خوشی کا باعث بنی کہ وہ ہمارے ہم وطن ہیں جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے یا اس میں غیر معمولی کارنامہ انجام دیا ہے، ہم سب کو انہیں مبارکباد دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم سے بہت ہی اہم بات ہے، بہت ہی بڑا مارکہ ہے، اور بالخصوص پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہ بات ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے کہ جن صاحب نے کارنامہ کیا ان کا تعلق بھی پاکستان سے ہے۔ یہ بیان فرمائیے گا، آپ نے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ جو بھی ریزن ہے اس پورے معاملے میں، استقرار ہی میں اس کی ایجاد ہونی چاہیے، اور استقرار کی حدود و شرائط کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ تو جب دل تبدیل کیا جاتا ہے، یہ بات تو عقل بھی کہتی ہے کہ وہ ہونا ہی استقرار کے معاملے میں ہے، اور اس صورت میں ہے جب کوئی نعم البدل اس کا یا متبادل نہیں ہوگا۔ تو استقرار کی کیا شرائط ہوتی ہیں، یہ بات آپ نے کس پس منظر میں فرمائی؟ میں نے تو در حقیقت یہ چاہا تھا کہ میں اس کے اصول واضح کروں، اس لیے کہ میرے پیش نظر کوئی فتویٰ دینا نہیں کبھی ہوتا، نہ میں اس کا اہل ہوں۔ میرا کام تو یہ ہے کہ میں جس طرح دین کو سمجھتا ہوں وہ اپنا فہم لوگوں کے سامنے رکھ دوں، اور اس کا استدلال ان پر واضح کرنے کی صحیح کروں۔ تو میں نے اس میں یہ بتایا تھا کہ یہ اصل میں دو الگ الگ علم ہیں۔ یعنی ایک علم وہ ہے کہ جس کے تحت ہم سائنسی طریقے سے اس مادی دنیا کو دیکھتے ہیں، سائنسی طریقے سے نفس انسانی کے کردار کو دیکھتے ہیں۔ اس کا جو لازمی نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے علوم وجود میں آتے ہیں، یعنی جو طبعی سائنس کی چیزیں ہیں وہ تو ہیں ہی، یہ اگر آپ غور کریں تو نفس انسانی کا ظہور جو اس کے کردار میں ہوتا ہے، خواہ اس کا سیاسی کردار ہے، معاشی کردار ہے، اس کو بھی بہت دقت نظر کے ساتھ مرتب اور منظم کیا ہے جدید دنیا نے، اور اس سے وہ چیز وجود میں آئی ہے جس کو آپ معاشرتی علوم یا سوشل سائنسز کہتے ہیں۔ تو انسانی سماج کے بارے میں، انسانی معاشرت کے بارے میں، لوگوں کے سیاسی نظم کے بارے میں بڑے غیر معمولی کارنامے انجام دیے گئے ہیں۔ یہ علوم اپنی ذات میں سیکولر ہیں، اور ان کو سیکولر ہی رہنا چاہیے۔ ان کے اوپر اس کے سوا کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ تحقیق کریں، تحقیق دیانتداری کے ساتھ کریں، اپنے آپ کو بالکل صحیح رکھ کے تنقید کریں، اپنے اوپر بھی تنقید کریں، پہلے کے موجود علم پر بھی تنقید کریں، تاکہ قدم بقدم بھی آگے بڑھیں۔ اور یہ فضا جس طرح کے مغرب میں ہے اسی طرح خدا کرے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں ہو، ہمارے تحقیقی اداروں میں ہو۔ ان علوم کے لیے یہی کورس ہے، یہی راستہ ہے، اسی پر انہیں چلنا چاہیے، ان کے لیے یہ سبیل طے ہے۔ دوسری جانب مذہب ہے، دین ہے۔ مذہب اور دین کے پیش نظر یہ چیزیں نہیں ہیں، نہ ہونی چاہیے، یہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی اس پہ مہارت بہم پہنچاتا ہے کہ اس کو اچھے گھر بنانے ہیں، پل بنانے ہیں، سڑکیں بنانی ہیں، ان میں نئی نئی ایجادات کرنی ہے۔ ایک دوسرا آدمی طب کو اپنا موضوع بناتا ہے، دوائیں ایجاد کرنی ہیں، امراض کی تشخیص کرنی ہے، لوگوں کے لیے سہولتیں بہم پہنچانی ہیں، تکلیف ان کی کو کم سے کم کرنا ہے۔ بڑی نیکی، بڑی خیر کا کام ہے اپنی ذات میں، لیکن بہرحال یہ چیزیں اپنے طریقے کے اوپر کام انجام دیتی ہیں۔ مذہب کا موضوع ان سب کے بالکل برخلاف یہ ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتلاء اور امتحان کے لیے انسان کو بھیجا ہے۔ اس ابتلاء اور امتحان کا ہدف یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر و باطن میں کتنا پاکیزہ بناتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ صاف نہیں، پاکیزہ بناتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی کو مذہب کا مقصد قرار دیا ہے، تزکیہ۔ اب ظاہر ہے اس کے لیے بھی انسان کو بعض احکام دیے گئے ہیں۔ وہ احکام میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اور اس نشست میں بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کے اظہار کی صورتیں ہیں، جن کو ہم مراسم عبودیت یا عبادات کہتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس طرح کی چیزیں۔ اس کے بعد تطہیر بدن کے احکام ہیں، یعنی صرف صفائی نہیں، تطہیر بدن کے۔ پھر تطہیر خور و نوش، کھانے پینے کی چیزوں کی تطہیر کے احکام ہیں، اور آخر میں تطہیر اخلاق کے۔
یہ چاروں چیزیں ہیں کہ جن میں ہدف کی حیثیت، نصب العین کی حیثیت تزکیے کو حاصل ہے۔ ٹھیک، اس میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ بعض موقعوں کے اوپر جو ہم تحقیق کر رہے ہوتے ہیں سیکولر دائرے میں، خواہ وہ گھروں کو بنانے کی ہو، خواہ وہ آسمان پر جانے کی ہو، ان سے متصادم ہوتے ہیں۔ اور ایسا ہو سکتا ہے، یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ سائنسی تحقیق کے نتیجے میں آپ نے ایٹم بم ایجاد کر لیا، بلکہ اور بم ایجاد کر لیے، تو اب اس کے بعد انسانی اخلاقیات کے لحاظ سے ایک تصادم پیدا ہو گیا۔ تو اخلاقی اصول ہمیشہ انسان کو اس دورائے پر کھڑا کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو تحقیق کے لحاظ سے تو بالکل نمایاں ہوتی ہیں، سامنے آ جاتی ہیں۔ ابھی ہم جانتے ہیں کہ روبوٹ بنائے جا رہے ہیں، ایک نئی دنیا جو ہو سکتا ہے کہ بڑی خودکار سی ہو وہ وجود میں لائی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال ہوتا ہے کہ جو اخلاقی پہلو ہیں وہ کہیں مجروح نہ ہو جائے۔ سروگیسی ہے جیسے، اور بہت سی چیزیں جس کے لیے ایک باقاعدہ پورا علم وجود میں آ رہا ہے، جس کو آپ بائیو ایتھکس کہتے ہیں۔ یعنی جب کوئی ڈاکٹر کوئی کام کرتا ہے یا سائنس کوئی کام کرتی ہے تو جس میدان میں بھی کرتے ہیں، وہ بائیولوجی میں ہو رہا ہے تو تب، وہ زوالوجی میں ہو رہا ہے تو تب اخلاق کی پہلو کہیں مجروح نہ ہونے پائیں۔ بچوں کی پیدائش میں اس طرح بعض چیزوں کو تحقیق میں استعمال کرنے کے لحاظ سے، نعشوں کے پوسٹ مارٹم کے اعتبار سے کئی چیزیں ہیں جن میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو تصادم وجود میں آتا ہے۔ تو اس طرح کا تصادم بعض اوقات مذہب کے مقاصد میں اور سائنس کے نتائج میں بھی ہو جاتا ہے، اور یہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ جس طرح اخلاقی پہلوؤں سے ہوتا ہے اسی طرح یہاں بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک، کیونکہ دونوں کے مقاصد الگ الگ ہیں۔ تو جب یہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس نے دین دیا ہے وہ بھی اس سے واقف ہے کہ انسان کی زندگی کے ساتھ یہ معاملہ بعض اوقات ہو جائے گا کہ ایک جانب اس کی اس دنیوی زندگی کی حفاظت مقصود ہوگی، اس کے مال کی حفاظت مقصود ہوگی، اس کی آبرو کی حفاظت مقصود ہوگی، دوسری طرف کوئی دینی حکم ہوگا جس کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے 3 بنیادی اصول واضح کیے ہیں اپنی کتاب میں۔ پہلے اصول کا تعلق عبادات سے، اس میں یہ بتایا ہے کہ عبادات، نماز فرض کی گئی ہے، روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اب نماز ہے، روزہ ہے، تو انسان ہے نا جس پر فرض کیا گیا ہے، انسان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، یعنی کسی عبادت سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے یا کوئی بڑی مشقت پیش آ سکتی ہے، تو اس کے لیے رخصت کا قانون بیان کیا ہے۔ وہ قانون خود قرآن نے واضح کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ عبادات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ مشقت کو پسند نہیں کرتا۔ اپنے آپ کو خواہ مخواہ مشقت میں مت ڈالو۔ اللہ کا اصول یہ ہے کہ اس نے اپنی شریعت اس قاعدے پر دی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کی مقدرت کو سامنے رکھ کے اللہ نے حکم دیا ہے، اور انسان کو مختلف حالتیں پیش آتی ہیں۔ وہ کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کہیں محدود ہو کے رہ جاتا ہے، کبھی سفر میں ہوتا ہے، کبھی ہجوم میں گرا ہوتا ہے، کبھی افراتفری کی نظر ہو جاتا ہے، کبھی جنگوں سے دوچار ہوتا ہے۔ تو جب اس طرح کے معاملات پیش آئیں تو یہ فرمایا کہ عبادات میں رخصت کا طریقہ ہوگا، یعنی یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے یا مال کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے یا آبرو کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، یہاں مشقت ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کمتر صورت کی طرف چلے جائیں۔ اس میں دیکھیے کتنی رعایتیں دی ہیں، یعنی نماز کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے تو اس کی رکعتیں کم کی جا سکتی ہیں، اس کے اوقات کم کیے جا سکتے ہیں، اس کے اذکار کم کیے جا سکتے ہیں، اس کے اعمال کم کیے جا سکتے ہیں، یعنی ساری ہی رخصتیں خود قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں۔ روزے کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ تم چھوڑ سکتے ہو، رمضان ایک بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے حالات، تمہارا ماحول، تمہارا علاقہ، تمہاری اپنی زندگی حالت ایسی ہو کہ تم اس مشقت کا تحمل نہ کر سکو تو تم دوسرے دنوں میں منتقل کر سکتے ہو۔ تو یہ سب اصول جو ہیں، یعنی عسر کا اصول، مشقت کا اصول، یہ عبادات سے متعلق بیان کر دیا۔ اس میں بھی بڑی رحمت ہے، یعنی یہاں یہ نہیں پابند کیا انسان کو کہ جان پر آ بنے، زیادہ مشقت ہو گئی۔ یعنی ایک مشقت تو وہ ہے جو ہر انسان کو عبادت کے لیے اٹھانی ہے، لیکن مشقت اس کے تحمل سے بڑھ گئی۔ اور اس میں بھی یہ نہیں کیا کہ کوئی باہر بیٹھ کے اس کو مقرر کرے، انسان پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ خود متعین کرے، اس میں اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے گی تو اللہ معاف فرمائے گا۔ تو اس میں شفقت اور رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ دوسرا دائرہ کیا ہے؟ دوسرا دائرہ خور و نوش کا ہے، اور خور و نوش کے دائرے میں چونکہ حرمتیں ہیں
تطہیر بدن کے دائرے میں تو حرمتوں کا سوال اس طرح پیدا نہیں ہوتا، لیکن خورونوش میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے پیچھے بھی واضح کیا تھا کہ بہت سی چیزیں کھانے کے لیے حرام قرار دے دی، پینے کے لیے حرام قرار دے دی، جیسے نشے کی چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دے دیا۔ اسی طرح درندوں کا گوشت کھانا حرام قرار دے دیا۔ درندگی سے متعلق دوسری چیزیں جیسے خون پینا ہے یا خون کا کسی جانور کے اندر رہ جانا اور وہ اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے، اسی طرح سے کچھ اور پابندیاں بھی لگا دی گئیں، جیسے کہ اگر اللہ کے نام کے سوا کسی غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے یا اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر دیا گیا ہے تو ان کو اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ یہ جو خورونوش کی حرمتیں ہیں ان میں بھی پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ انسان کو ایسی صورت پیش آ سکتی ہے، یعنی وہ مجبور ہو سکتا ہے جان بچانے کے لیے۔ تو یہاں جو سوال زیر بحث تھا وہ بھی یہ ہے کہ جان بچانی ہے، یعنی ایک انسان کی جان اتنی قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں بھی جو احکام دیے ہیں وہ انسان کو زندہ رکھ کر دیے ہیں نا، یعنی اگر وہی رخصت ہو جائے گا تو احکام کا کیا سوال۔ تو اس لیے جب جان کے بچانے میں اور حکم کے مابین یہ صورت پیش آ جائے تو فرمایا فمن استر غیر باغ ولا عاد، ٹھیک، جو آدمی ایسی مجبوری سے دوچار ہو گیا کہ اس کی جان پر بنائی ہے کہ درجے کمزور بھی ہوتے ہیں، یعنی ایسی شدید بیماری ہے کہ بڑی تکلیف ہوگی اس کے نتیجے میں، تو اس وجہ سے یہ نہیں کہا کہ بس موت ہی ہے، بلکہ جان خطرے میں آ گئی ہے یا وہ سخت تکلیف میں آ گئی ہے، تو اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی حرام چیز جو میں نے کی ہے، حرام کچھ دوسرے مقاصد کے لیے کی گئی ہیں، تو وہ مقاصد اپنی جگہ بہت عام ہیں، لیکن وہ اسی وقت پورے ہوں گے نا جب انسان زندہ ہوگا، انسان کے اندر کوئی قوت ہوگی، طاقت ہوگی، وہ تکلیف سے بچے گا۔ اگر وہ تکلیف میں کرا رہا ہے اور برے حال میں ہے تو پھر سب سے پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ اس کی جان بچے۔ ٹھیک، تو اس لیے استرار کے اصول کا مطلب یہ ہے۔ تو اس اصول کے تحت میں نے یہ عرض کیا تھا کہ چونکہ دل کا معاملہ تو ایسا ہے کہ یہ تو پیش ہی اس صورت میں آتا ہے، یعنی ابھی تک تو یہی صورت ہے کہ اگر دل تبدیل کرنے کی نوبت آ گئی ہے تو پھر انتخاب زندگی اور موت سے ہے۔ اس سے نیچے بھی اگر صورتحال ہے اور زندگی کو کچھ بعید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں تو اس میں بھی استرار کے اصول پر ایک ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ وہ جان بچانے کی کوشش کرے اور آدمی کے سامنے یہ چیز رکھے، اور اگر وہ اس کی تائید کرتا ہے تو ضرور اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی رہنمائی فرمائی ہے، اور یہ رہنمائی اسی لیے فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی جان کی حفاظت ہو۔ وہ دنیا میں ایک مدت کے لیے بھیجتے ہیں تو مجھ پر بھی یہ ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ میں اپنی جان کی حفاظت کروں اور دوسروں کی جان کی حفاظت کے لیے بھی میں محتاط رہوں۔ اسی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ جان کو اتنی حرمت دے دی گئی ہے کہ یہ فرمایا ہے کہ جس نے کسی ایک شخص کی جان لے لی اس نے گویا سارے انسانوں کی جان لے لی، اور جس نے کسی ایک شخص کو زندگی بخشی اس نے سب کو زندگی بخشی۔ تو یہ لوگ کہ جو جان بچاتے ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں یا سائنسدان ہیں، وہ اصل میں انسانیت کو زندگی بخشنے کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا نیکی، بہت خیر کا کام ہے، اور اس کے لیے استرار کا اصول قائم کر دیا ہے کہ اگر اس طرح کی صورت پیش آ گئی ہے کہ کسی انسان کی جان کی حفاظت کے لیے کسی حرام چیز کو استعمال کرنا پڑ گیا ہے تو وہ کر لی جائے گی۔ ٹھیک، یعنی اس میں یہ آگے بشارت دے دی ہے کہ فلا اسماعیل ہے، آدمی پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر اسے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس پر ذمہ داری ڈالی تھی وہ ذمہ داری گویا اس موقع پر اس ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اخلاق کی لحاظ سے بھی بہت سی چیزیں حرمت رکھتی ہیں، یعنی جھوٹ نہیں بولنا، بددیانتی نہیں کرنی، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، بہت سی ہے نا اخلاقی احکام ہے۔ تو اخلاقی احکام میں اللہ تعالیٰ نے اکراہ کا اصول بیان کیا ہے، وہ بھی قرآن میں بیان کر دیا، یعنی انسان کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا، مال کو خطرہ لاحق ہو گیا یا آبرو کو خطرہ لاحق ہو گیا، ان میں سے کسی چیز کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے گا تو پھر آپ اخلاق کی لحاظ سے جو حرمتیں قائم ہیں ان کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر جو خور و نوش کی حرمتیں ہیں، میں نے یہ عرض کیا تھا اس وقت بھی کہ اس میں پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ضرور ان سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن اللہ کا دین پیش نظر رہے، اس لیے غیر باغن ولا عاد، یعنی اتنا ہی فائدہ اٹھاؤ جتنا ضروری ہے اٹھانا، حدود سے تجاوز نہ کرو۔ تو وہاں یہ شرائط تھیں۔
یہاں پر یہ کہا کہ اس طرح کی صورت پیش آ جائے تو کوئی کفر کی بات کہنی پڑ گئی ہے، کوئی جھوٹ بولنا پڑ گیا ہے۔ بڑی سادہ مثال ہے نا کہ ایک عورت کی یا مرد کی زندگی کو خطرہ ہے، کچھ لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ نے چھپا لیا، تو اب آپ اس موقع کے اوپر حق کی شہادت تو نہیں دیں گے کہ میں نے چھپا لیا ہوا ہے، تو آپ غلط بیانی کریں گے، تو ظاہر ہے کہ غلط بیانی کرنا ایک حرام کام ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ بتا دیا کہ جب یہ صورت پیدا ہو جائے تو پھر بھی وہی اصول ہے کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس میں سب سے بڑی مثال دے دی ہے، اور دو بڑی مثالیں دے دی۔ ایک یہ کہ اخلاقی لحاظ سے سب سے بڑی چیز کیا ہے، آدمی اللہ کے دین کی گواہی دے، یعنی ایمان کا اظہار کرے۔ فرمایا کہ اگر تمہارے گرد و پیش میں ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ تمہیں ایمان کا اظہار کرنے کے نتیجے میں جان کا خطرہ ہے، تمہارے مال کو خطرہ ہے، آبرو کو خطرہ ہے، اور تم پھر ایمان کا اظہار نہیں کرتے، کفر کا کلمہ کہہ دیتے ہو، تو اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا۔ شرط کیا ہے؟ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، تمہارا دل ایمان پر اطمینان رکھتا ہے، یعنی باطن میں خرابی نہیں ہے، تو ظاہر میں غلط بات کی ہے، جھوٹ بولا ہے کسی کی جان بچانے کے لیے، کسی کے مال کی حفاظت کے لیے، یا اپنی جان یا اپنا مال بچانے کے لیے، تو اللہ اس پر مواخذہ نہیں کریں گے۔ دوسری بڑی مثال دی ہے کہ وہ لونڈیاں جن کو ان کے مالک مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ بدکاری کریں، تو اگر وہ اپنے دل میں پاک دامنی چاہتی ہیں، ان اردنا تحسنا، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس طرح کے کسی معاملے میں بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ جو تینوں اصول ہیں، ان کی تعلیم لوگوں کو دینی چاہیے، ان کے مطابق بتانا چاہیے۔ انہی کو سامنے رکھ کر، یا آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں جب کرونا کی وبا پھیل گئی تو نماز کا مسئلہ پیدا ہوا یا اور بعض رخصتوں کا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ عبادات کے معاملے میں اللہ نے یہ ضروری نہیں قرار دیا کہ ایسی صورت پیش آ گئی کہ جان پر بن گئی، اس میں یہ کافی ہے کہ زیادہ مشقت ہے تو آپ دوسری صورت کی طرف چلے جائیے۔ چنانچہ وہ صورتیں خود اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں، حضور نے وضاحت کی ہے، اور ہمارے فقہا بھی بیان کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اس میں اصول بتا دیا گیا ہے کہ یہاں پر یہ نہیں دیکھنا کہ جان ہی پر بنے گی تو یہ ہوگا، خطرہ لاحق ہو گیا ہے، کوئی اور آپداپی ہے، افراتفری ہے، سفر کی کیفیت ہے، ان سب میں وہ رخصتیں بیان ہو گئی ہیں۔ تو اس وقت میں نے یہ بتایا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا معاملہ پیش آیا ہے، انسان کی جان بچانے کے لیے بڑا اقدام کیا گیا ہے، بہت قابل تحسین اقدام ہے۔ اس میں بھی یہ ضروری تھا بتایا جائے کہ چونکہ دین میں یہ چیز حرام قرار دی گئی ہے، تو استرار کے اصول کے اوپر جان بچانے کے لیے یہ بالکل درست ہوگا، ڈاکٹروں کو بھی کرنا ٹھیک ہوگا، کوئی شخص بھی اپنے لیے اس کو گوارا کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اصول ہیں جو میں نے اس میں واضح کیے تھے۔ ٹھیک، اچھا خان صاحب، آپ نے بلکہ بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ایک موقع پیدا ہو گیا، لیکن اس سے جو سیکھنے کی چیزیں آپ سے ہمیں مل رہی ہیں وہ یہ کہ دین کے جتنے احکام ہیں، ان کے جو عوارف ہیں اور ان کے اندر جو پوشیدہ حکمتیں ہیں وہ بھی ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ مجھے بتائیے گا، ایک استدلال یہ بھی کیا جاتا ہے، جو لوگ اس کو جائز نہیں سمجھتے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی استرار کی کیفیت تو وقتی نوعیت کی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر تو آپ اگر کسی کے دل میں کسی کے سینے میں سور کا دل لگا رہے ہیں تو یہ تو ایک ابدی کا کام کر رہے ہیں، اس میں استمرار ہے، استرار تو وقتی نوعیت کا ہوتا ہے۔ اس پہ کیا فرمائیں گے آپ؟ نہیں، دیکھیے اس طرح کی کوئی بات اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی، اس کا تعلق تو حالات سے ہے، یعنی استرار کی نوعیت سے ہے۔ تو وہ نوعیت جو تھی وہ عام حالات میں بھی پیش آتی ہے، بعض اوقات لوگوں کو سال سال 2 سال کے لیے پیش آ گئی، ایسی جگہوں پر لوگ گر گئے جہاں کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ تو اس طرح کی شرط جب اللہ نے لگایا، اللہ نے 2 شرطیں لگائی ہیں، غیر باغن ولا عاد، یعنی نہ تو آدمی اس کی چاہت میں مبتلا ہو جائے کہ مجھے تو ملنی چاہیے یہ چیزیں، اور نہ اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے والا ہو۔ جو شرطیں اللہ نے لگا دی ہیں ان پر کوئی زائد شرط لگانے والا میں کون ہوتا ہوں؟ ٹھیک امام صاحب، سور کے حوالے سے یہ بحث آپ سے جاری ہے کہ انسانی دل میں جو اس کی پیوند کاری کی گئی ہے، دین کی ہدایت، اس کے معارف اور یہ جو احکامات کے عقلی اقتضاء ہیں وہ کیسے متعلق ہوتے ہیں، ان چیزوں پر بے تحاشا سوالات ہیں میرے پاس۔ انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ ان کا آپ جواب دیں۔ سب سے اہم بات جو لوگوں کے ذہن میں وہ یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ خوراک کیسے اثر انداز ہو جاتی ہے انسان کی عادات پر، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں مغربی اقوام برسوں سے سور کھا رہی ہے، ان کے اندر تو بہت اعلیٰ اخلاقی اقدار نظر میں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے کیا مشتبہات میں صرف سور ہی تھا اور بھی بعض جانور ہیں؟ اور پھر یہ انسان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے اس کے اعضاء کی ہم پیوند کاری کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر انسانوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ بھی گوشت
خور ہوتے ہیں، اور یہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ شرف انسانیت، تو یہ بھی کیا علت و حرمت کی کوئی الگ علت ہے؟ یہ سارے موضوعات زیر بحث آئیں گے انشاءاللہ. ایک ایک سوال پہ غامدی صاحب سے استفادہ کریں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.